حضرت امام حسین، جب حضرت امام حسین جنگ کرنے کے لیے جب وہ آخر میں رہ گئے، حضرت غازی عباس بھی شہید ہو گئے، امام قاسم بھی شہید ہو گئے۔ 10 محرم کی جب سحر ہوئی، صبح کا وقت آیا، بڑا ہی ہمارا ایک دنیا سے چلا جائے نا، ہمیں سالوں سال ہوش نہیں آتی، ہم وہ چیزیں وہ باتیں نہیں بھول پاتے، لیکن امام حسین نے اپنا پورا کا پورا گھر لوٹایا ہے۔ محرم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ محرم کا مطلب ہے خدا کی راہ میں قربان کرنا، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسہ نے ہمیں سکھایا ہے، نواسہ رسول امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ محرم کا مطلب ہے کہ خدا کی راہ میں قربان کر دینا۔ امام حسین نے اپنا پورا گھر لوٹایا، پورے کا پورا گھر لوٹا دیا، لیکن انہوں نے ظلم کے آگے نہیں جھکے، انہوں نے ظلم کے آگے بیعت نہیں کی، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیونکہ وہ ظالم تھا، وہ ایک شرابی تھا، وہ ناچ گانا دیکھنے والا تھا، وہ گناہ کرنے والا تھا، تو امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی۔ امام حسین نے اپنی تمام نسل کو قربان کر دیا، صرف ایک زین العابدین بچے تھے، باقی 6 ماہ کا علی اصغر تک انہوں نے راہ خدا میں دے دیا۔ کسی کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا جگر نہیں ہے کہ وہ دے سکے، لیکن یہ محرم کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، خدا کی راہ میں دینا، ظلم کے آگے نہیں جھکنا۔ محرم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا، ظلم کے آگے نہیں جھکنا۔ لیکن آج کل کے دور میں ہم لوگ یہ نہیں کر رہے، ہم ظلم، جو ظالم ہے وہ بچا ہوا ہے، وہ گھوم رہا ہے، لیکن جو مظلوم ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ تکلیفیں جھیل رہا ہے، ہم ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو معصوم ہیں ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہوئی ہیں، چند چیزوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ اب ہم یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ وہ ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ ظلم کے آگے نہیں جھکنا، کسی بھی چیز، ایسی چیز جو ہمیں راہ خدا سے پیچھے کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کر دے، اہل بیت سے پیچھے کر دے، اس سے نہیں جھکنا۔ لیکن ہم آج کل کے دور میں نا ہم لوگ یہی کر رہے ہیں، ہم ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم غلط کا ساتھ دیتے ہیں، ہم سچ نہیں بول پاتے، ہم حق نہیں کہہ پاتے، ہمیں جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ غلط کرنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن سچ بول کر ڈٹ کر رہنا، ظلم کا ساتھ نہ دینا، کھڑے رہنا، وہ ہمیں مشکل لگتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر وہ سارے بدلاؤ لائیں، وہ دیکھیں کہ ہمیں واقعہ کربلا کیا سکھا رہا ہے، ہمیں حسین ابن علی کیا سکھا رہے ہیں، ہمیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ چند دن کی خوشی کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم اپنا ضمیر تک بیچ دیتے ہیں، فائلیں آگے پیچھے لوگ کر دیتے ہیں، صرف کس لیے؟ صرف پیسوں کے لیے ظلم کا ساتھ دے دیتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، جو کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے نے ہمیں سکھایا، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہوں گی، سارا سال ہم گناہ کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہم نیازیں پکا کر ہم راہ خدا میں دیتے ہیں، لیکن کیا ہمارے وہ جو گناہ ہوتے ہیں، کیا امام حسین نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کربلا نے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے؟ ہم پورا سال وہ کام کرتے ہیں جو یزیدیوں والے ہیں، اور بعد میں ہم محرم میں امام حسین کے نام کی نیاز پکا کر بانٹتے ہیں۔ یہ کہاں کے مسلمانیت ہے؟ یہ کہاں ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے؟ یہ کہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم یہ سب کریں؟ ہم پورا سال ظلم کا ساتھ دیتے رہیں اور بعد میں ہم حسین ابن علی کے لیے روئیں۔ یہ انہیں نہیں چاہیے، انہیں ہماری حسین ابن علی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیازیں بھی بانٹنی ہیں، نیازیں بانٹیں، اور بے شک بہت اچھی کر کے بانٹیں، بہت
جتنی ہو سکے، جتنا ہم اپنے لیے یا ہمارے گھر میں کوئی عالی شان مہمان آنے ہوں ان کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر چیزیں لاتے ہیں، نیازیں بھی دیں اور اچھی چیزیں لے کر آتے ہیں نا، ویسے ہی ہمیں نیاز کے لیے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ کس کی نیاز دے رہے ہیں؟ امام حسین کی، نواسۂ رسول کی، امام علی حسین ابن علی کی، ہم ان کی نیازیں دیتے ہیں نا، اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ نیاز تو ہم دے دیں گے، لیکن کیا ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو امام حسین نے ہمیں سکھلائی؟ یا یہ جو محرم ہمیں بتا رہا ہے، محرم ہمیں بتاتا ہے نماز، وہ کہاں گئی؟ حسین ابن علی نے تو اپنا سر کٹا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی، ان کا تو سر بھی گیا تو نماز کی حالت میں گیا، سجدے کی حالت میں گیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے وہ شہید ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نیاز پکا رہے تھے تو نماز نہیں پڑھ سکے۔ امام حسین نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا، محرم ہمیں یہ نہیں بتاتا، 9 اور 10 محرم ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم نیاز پکا رہے تھے تو ہماری نماز چلی گئی۔ ہر کام چھوڑ کر نماز پڑھو۔ حسین ابن علی نے جنگ کے میدان میں نماز پڑھی، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ نماز ادا کرنی ہے، لیکن ہم لوگ وہ نہیں سیکھ پائے جو وہ ہمیں سکھا کر گئے۔ بے شک عبادت ہے، حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے، ہر چیز عبادت ہے، لیکن وہ تو دیکھو جو وہ ہمارے لیے کر کے گئے ہیں، کیا ہم کر پا رہے ہیں؟ جو وہ ہمارے لیے بچا کر گئے ہیں، کیا ہم اس پر قائم ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ محرم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ پر قربان ہو جانا، یہ محرم کا مطلب ہے۔ نماز کو پڑھنا ہے، نماز کو بچانا ہے، قرآن کو بچانا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ محرم کا مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ ہمیں یہ تک یاد نہیں ہے کہ ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ محرم یہ نہیں بتا رہا ہمیں، حسین ابن علی کی شہادت یہ نہیں بتا رہی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نیازیں بھی دیں لیکن نماز اور قرآن کو بھی یاد رکھیں، اللہ کو بھی یاد رکھیں۔ کربلا کے میدان میں جس نماز کو حسین نے نہیں چھوڑا، جس نماز کو بچانے کے لیے میرے آقا کے پیارے نماز دے دی، نماز کو ادا کرے، محرم مطلب کو سمجھیں، بھی محرم کے مطلب کو سمجھیں، اس محرم کو سمجھیں تو یہ کیا ہے، اس کا پورا خلاصہ کریں تو یہ کیا ہے۔ ان کی راہ میں خرچ کریں، دل کھول کر کریں، ان کے نام کا دیں، کیونکہ ان کا صدقہ ہم لوگ کھاتے ہیں، ان کے صدقے ہی سب کچھ بچا ہے، لیکن جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نماز ہے، وہ قرآن ہے، جن کے صدقے ہمیں ملا ہے اس چیز کو پہلے پکڑیں اور پھر کسی دوسری طرف کو جائیں۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔